اب تیسرے موقع پہ تیسری بات عید کا دن ہے، عید الاضحیٰ، قربانی کی عید۔ اللہ نے مسلمانوں کو سال میں 2 دن خوشی کے عطا فرمائے ہیں اور ہر ایک کے آداب بیان فرمائے کہ عید الفطر پہ تم نے کیسے آنا ہے، عید الاضحیٰ پہ تم نے کیسے کرنا ہے۔ ہمیں اللہ نے خوشی کے دن عطا فرمائے اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے خوشی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آزاد نہیں ہے کہ آج خوشی کا دن ہے جو مرضی کرو، نہیں، ہم خوشی کے دن کو بھی اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق گزاریں۔ تو اس لیے عید الاضحیٰ کے دن چند سنتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سنتوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ ہم بھی عید کے دن اگر ان سنتوں کا اہتمام کریں گے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس فساد کے زمانے میں جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اس لیے عید کا دن بھی ہم سنت کے مطابق گزارنے کا اہتمام کریں گے۔ تو فرمایا سب سے پہلے عید کے دن وہ زیب و زینت اختیار کرے، مناسب زیب و زینت اختیار کرے، اور فرمایا غسل کرے۔ اللہ کے نبی صحابہ کو اور خود بھی غسل کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، اہتمام فرماتے تھے۔ اور عید کے دن مسواک کرنے کا، غسل سے پہلے مسواک کرنے کا اہتمام کریں، دانتوں کو اچھے طریقے سے صاف کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے مستقل فضائل بیان فرمائے اور فرمایا کہ جو مسلمان کے پاس عمدہ لباس ہے وہ پہنے۔ یہ جو رواج چل پڑا ہے کہ ہر عید پہ نیا لباس پہننا ہے، نیا جوتا پہننا ہے، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایک خود بنائی گئی ایک رسم ہے، خود بنائی گئی ایک بات ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ہر عید پہ نیا جوڑا ہو اور نئے کپڑے ہوں اور نیا جوتا ہو۔ اس سے کرنے سے نقصان یہ ہو رہا ہے، غریب پریشان ہو رہا ہے۔ غریب اپنے بچوں کو نئے کپڑے لینے کے لیے، نئے جوتے لینے کے لیے قرض اٹھاتا ہے، تو وہ بیچارہ غربت کے اندر پس رہا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ امیر کیسے عید کر رہے ہیں اور میری اور میرے بچوں کی عید کیسے ہو رہی ہے۔ بعض دفعہ ان چیزوں کو دیکھ کر اس کی زبان پہ ناشکری کے الفاظ آ جاتے ہیں۔ اللہ ناشکری سے حفاظت فرمائے، اس لیے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس جو عمدہ جوتا ہے اسے چمکا لیں، صاف کر لیں، وہ عید پہ پہن لیں۔ آپ کے پاس اچھا لباس ہے وہ آپ صاف کر کے دھو کے اسے اچھے طریقے سے استری کروا کے وہ پہن لیں۔ ان رسومات سے نکلنے کی کوشش کریں اور صبح جلدی اٹھنا چاہیے اور اٹھ کر پھر فرمایا جلدی عیدگاہ آنا چاہیے، خطبے کے وقت نہیں پہنچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عیدگاہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جلدی تشریف لاتے تھے، صحابہ جلدی آیا کرتے تھے، انہیں ترغیب ملتی تھی۔ اس لیے عید کے دن عید کی نماز کے لیے جب آپ مسجد کی طرف آئیں تو صبح جلدی آنا چاہیے۔ اور اسی طرح عید الفطر میں مسنون یہ ہے کہ کچھ کھانے کو میٹھی چیز کھجور اللہ کے نبی استعمال فرماتے تھے، استعمال کر کے تشریف لاتے تھے۔ لیکن عید الاضحیٰ قربانی کی عید، یہاں پہ مستحب یہ ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کی جائے۔ یہاں پہ یہ ایک مسئلہ سمجھیں، مجھے پچھلے سال میں ایک بھائی کی کال آئی عید کے دن، کہتا عید کا دن جو روزہ ہوتا ہے وہ کب کھولا جاتا ہے، عید کے دن روزہ کب افطار کرتے ہیں، مسئلہ پوچھا جا رہا ہے۔ بھئی عید کے دن تو روزہ ہوتا نہیں ہے، 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ 2 عید کے دن ہیں، ایام تشریق کے دن ہیں، ان میں روزہ ہے ہی نہیں، تو عید کے دن روزہ رکھنا حرام، یہ روزے کا لفظ یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اپنے کھانے کی ابتدا اس دن اپنی قربانی کے گوشت سے کی جائے، اور یہ بھی مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ ایک بندے کو بیچارے کو بھوک لگی ہے، وہ اب انتظار میں کب قربانی ذبح ہو اور گوشت ہو پھر میں شروع کروں، فرض واجب نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ کر لیں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں۔ آپ کھانا استعمال کرنا چاہتے، کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں تو گوشت کے علاوہ عید سے پہلے عید کے بعد بھی کھا سکتے ہیں، صرف مستحب ہے۔ اسی طرح جب عید کی نماز پڑھنے آئیں تو اور راستے سے آئیں، جاتے ہوئے دوسرے راستے سے جائیں، اور اسی طرح جب عید کی نماز پڑھنے آئیں تو تکبیر آپ کی زبان پہ بلند آواز سے جاری ہو۔ گلیوں میں عید کی نماز پڑھنے نمازی آ رہے ہیں، گلیوں سے آوازیں آئیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔
نماز عید کی پڑھنے آتے ہیں تکبیر بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے تکبیر پڑھتے، صحابہ تکبیر پڑھتے، مدینہ کی گلیوں میں تکبیر کی آوازیں، بازاروں میں تکبیر کی آوازیں۔ اس لیے عید کی نماز پڑھنے آئیں تو تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے آئیں۔ اور عید کی نماز کے لیے پیدل آنا بھی بہتر ہے کہ پیدل آیا جائے، لیکن اگر کوئی مسائل ہیں تو سواری بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ یہ چند سنتیں ہیں، ہم عید کے دن ان کا اہتمام کریں۔ اور پھر یہ عرض ہے کہ عید کے دن اللہ کی نافرمانی نہ کریں، گانا بجانا نہ کریں، فلم نہ دیکھیں اور یہ غلیظ کاموں کی طرف نہ بڑھیں۔ اللہ نے عید کے دن خوشی کا عطا فرمایا، حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو گزارنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ خوشی میں آ کر لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کتنی نالائکی کی بات ہے، کتنی بری بات ہے کہ عید اللہ نے عطا فرمائی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی اور اللہ سے بغاوت ہو رہی ہے۔ اس لیے عید کے دن اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرما رہے ہوتے ہیں، بخشش اور مغفرت فرما رہے ہوتے ہیں، اپنے فرشتوں کے سامنے قربانی کرنے والوں کے لیے خوشی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بندہ اللہ کی نافرمانی میں مصروف ہوتا ہے۔ عید کا دن اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہ گزاریں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو قربانی خوشی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔